ایک پیر صاحب جو ابھی ابھی فوت ہو گئے ہیں، تو ان کے صاحبزادے کی باتیں میں سن رہا تھا. وہ اپنے والد محترم کی صفات اور خوبیاں بیان فرما رہے تھے، اور گن گن کے ان کی خوبیاں بتا رہے تھے کہ ان میں کیا کیا خوبیاں تھیں. یہ خوبی تھی، وہ خوبی تھی، یہاں تک کہ یہ کہا کہ حضرت جی کسی کی عیب پر نظر نہیں ڈالتے. اگر دائیں طرف کوئی غلطی کر رہا ہے تو صرف حضرت جی کو پتہ چلتا، اور حضرت جی نہ سامنے والوں کو بتاتے اور نہ بائیں والوں کو بتاتے. اور کیا کہتے تھے کہ بھائی شیخ کا سینہ یہ عیوب کا دفینہ ہے. شیخ، اپنے آپ کو شیخ کہلانا، یہ احساس برتری بھی ہے اور یہ تکبر بھی ہے. جو بندہ اپنے آپ کو شیخ کہے اور پیر کہے تو اس سے تو ہدایت اٹھ گئی. میں اللہ نہ کرے میں کہوں کہ میں بھائی پیر ہوں، تو باقی جو سارے ہیں یہ میرے مرید ہیں نا. میں کون ہوں؟ میں بڑا آدمی ہوں، باقی جتنے بھی ہیں سارے چھوٹے ہیں. تو یہ بڑک پن جب میرے اندر آئے میں تو غرق ہو گیا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ پیر کہلاتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آ جاؤ ہمارے ہاتھ بیعت کر لو، یہ سب سے بڑے گمراہ ہے. اور زیادہ اللہ سے سب سے زیادہ دور یہی لوگ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نور اس دل میں نہیں بیٹھتا جس دل میں تکبر ہو، خود نمائی ہو، خود پسندی ہو. اللہ تعالیٰ کا نور اس دل میں نہیں بیٹھتا. اور یہ جو ہماری پیر حضرات ہیں ان کے دلوں میں تکبر کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اب جب صاحبزادے صاحب ان کی خوبیاں بیان فرما رہے تھے تو میں بڑے شوق سے سن رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جناب ہر وقت شکر ادا کیا کرتے تھے، اور بس وہ خوبیاں بیان فرما رہے تھے کہ ایک خوبی بھی انسانیت کے کام نہیں آتی. میں سوچ رہا تھا کہ ابھی یہ کہیں گے کہ ہمارے جو والد محترم تھے یہ غریبوں کے بستی میں جاتے تھے روزانہ، اور وہاں پر غریبوں میں پیسے بانٹتے تھے، بے گھروں میں گھر یعنی بے گھروں کو گھر دیتے تھے، ننگوں کو کپڑا پہناتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے. کوئی ایسی بات میں نے نہیں سنی. اور پھر کیا کہا کہ جب ان پر کوئی مشکل پیش آتی ہے، اب دیکھیں اس بات کو، اس نقطے کو دیکھ لیجئے کہ جب ان پر کوئی مشکل پیش آتی تو وہ زیادہ تر یہ چھوٹے بچے جو حفظ کرتے ہیں ان سے دعائیں کرواتے. تو مرنے سے پہلے بھی بلایا اپنے خادم کو کہ بھائی یہ حافظوں سے کہہ دو کہ دعائیں کرو، میرے لیے دعائیں کریں. اب جنہیں ہم مشکل کشا سمجھتے ہیں، پیر تو یہ ہے نا، ہم تو چھوٹے ہیں تو ہم تو انہیں مشکل کشا سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت ہو، کوئی مشکل ہو تو حضرت دعا فرمائیں گے اور اللہ تعالی ہماری مصیبت اور ہمارے مشکل کو ختم کر دیں گے. لیکن پیر صاحب جب خود حالات کی چھری کے نیچے آتے ہیں تو دعائیں اپنے دل سے نہیں نکلتی. کس سے دعائیں کرواتے ہیں؟ بچوں سے. اور کون سے بچوں سے؟ ان بچوں سے جو حفظ کرتے ہیں. اور پھر بچے ہوتے ہیں نابالغ تو معصوم ہوتے ہیں. ان کا عقیدہ خود کیا ہے اپنے لیے، کہ اپنے لیے کن سے دعائیں کرواتے ہیں، لیکن دوسروں کو کیا تعلیم دیتے ہیں کہ بھائی مجھے پیر مانو. مرنے سے پہلے بھی بچوں سے دعائیں کروائی تھی، کیا میرے لیے دعائیں کروا لیں. اب جو سمجھدار ہے ان کے لیے اشارہ کافی ہے. اگر آپ پیر ہیں، آپ اللہ والے ہیں، تو آپ کی دعائیں قبول ہوتی نا. لیکن جب آپ دوسروں سے کہتے ہیں تو سمجھو کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں. ایک بندہ جب جا کے دوسروں سے بھیک مانگتا ہے یا دوسروں سے کوئی قرضہ مانگتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بیچارہ غریب ہے. اور بھیک مانگنے والا اس بندے سے بھیک مانگتا ہے جو اس کے نظروں میں امیر ہو.
سمجھ آ گئی؟ وہ غریب کی دہلیز پر حاضری نہیں لگاتا. تو جب آپ چھوٹوں سے اور بچوں سے دعائیں کرواتے ہیں، کہاں گئی آپ کی للہیت، آپ کی ولایت؟ کیوں آپ کے لوگ، کیوں لوگ آپ کی مریدی کریں، آپ کی خدمت کریں، آپ کی عظمت دلوں میں بٹھائیں؟ ضرورت کیا ہے؟ تو یہ ہمارے اس زمانے کی پیر ہیں، اور یہ ایسے پیر تھے کہ جس ملک میں جاتے کروڑوں روپیہ نہیں، ہم نے خود دیکھا اور سنا بھی ہے، اربوں روپے لے کے جاتے تھے، لیکن کبھی غریبوں میں ایک پیسہ نہیں بانٹا. اب لوگ کہیں گے کہ نہیں وہ تو چپ کے بانٹتے تھے. بھائی چپ کی بات کی نہیں ہے، یہ آپ نے سر عام بانٹنا ہے. اور یہ ایسے پیر تھے، انہوں نے اتنا پیسہ کمایا، اتنا پیسہ کمایا کہ اتنی دولت کسی وزیر اعظم کے پاس بھی نہیں ہوگی. یہ وہ پیر ہیں، لیکن کسی بیوہ کو، کسی یتیم کی سرپرستی نہیں کی، کسی غریب کی مدد نہیں کی. کوئی بتائے نا، نصرت فتح علی خان رحمت اللہ علیہ جو قوال تھے، فیصلہ باد کے تھے نا، اللہ غریق رحمت فرمائے انہیں. میں کردار کا قائل ہوں. جب فوت ہو گئے تو فیصلہ باد کی بہت ساری بیوائیں آ گئی اور اپنے آپ کو پیٹنے لگی اور کہنے لگی ہم تو دوبارہ بیوائیں ہو گئی، ہمارے بچے دوبارہ یتیم ہو گئے. لوگوں نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کیا یہ تو ہماری کفالت تو یہی کرتے تھے، ہمارے بچوں کو تو یہی پالتے تھے. کون تھے وہ؟ مراسی، جو جن کی کمائی ان کی نظر میں حرام ہے، جو گنہگار بندہ تھا، جو اللہ کا مبغوض بندہ تھا ان کی نظروں میں، میری نظر میں نہیں. ان کا کردار کیا ہے؟ وہ فیصلہ باد میں کسی یتیم کو نہیں چھوڑتے اور کسی بیوہ کو نہیں چھوڑتے کہ نہیں نہیں نہیں، آپ نے گھر سے نہیں باہر نکلنا اور آپ کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں میں پوری کروں گا. اس لیے وہ اپنے جو گانے گاتے تھے تو اس کی فیس ڈالروں میں لیتے تھے. خرچ کس پر کرتے تھے؟ اور ایسے حضرات جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، جو ہماری پیر اور مولوی حضرات ہیں، اربوں روپے لے کے جاتے ہیں. میں نے خود دیکھا کہ ایک بندے نے ایک اسی طرح پیر کو، اسی طرح مذہبی انسان کو 5 لاکھ رنگٹ دی. 5 لاکھ رنگٹ حساب لگا دے ایک بندے نے. اور یہ حضرت غریب کے ساتھ بات نہیں کرتے تھے، غریب سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے تھے. جو امیر ہوتا بس ان کے مرید بنتے. اتنا پیسہ. اب للہیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ نہیں ہے کہ بندہ تہجد کے لیے روزانہ اٹھتا ہے، بندہ اتنے وظائف کرتا ہے، اتنی بار اس نے قرآن شریف ختم کیے، اتنی نفل پڑھتے ہیں، اتنی بڑی داڑھی ہیں، فلاں سلسلہ سے تعلق ہے. ایسی کوئی بات نہیں. کتنی نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ نیکی نہیں ہے. نیکی کیا ہے؟ کہ دل سے اللہ تعالی سے تعلق ہو اور اللہ تعالیٰ کے نظام پر جو غیب میں ہے اس پر یقین ہو، نبیوں کا ماننے والا ہو، نبیوں کی کتابوں کا ماننے والا ہو، نبیوں کے نظام کا ماننے والا ہو. اور پھر وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. 6 جگہوں پر اللہ کی محبت میں مال خرچ کر دینا، یہ اصل نیکی ہے. لیکن یہ جو ہمارے حضرات ہوتے ہیں مذہبی، یہ کیا کرتے ہیں؟ ان 6 محروم طبقوں کی دولت اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں اور ان کی اولادیں عیاشیاں کرتی ہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ فلاں رحمۃ اللہ علیہ، فلاں رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی اور حضرت جی. کب ہمیں شعور آئے گا؟
کب ہمیں عقل آئے گی؟